تمام تعریفیں اللہ کی ہے، اس لیے کہ وہ شفقت کرنے والا بھی ہے اور روز جزا کا مالک بھی اللہ ہے۔ شفقت کرنے والا بھی اللہ ہے، سزا دینے والا بھی اللہ ہے، پیار کرنے والا بھی اللہ ہے اور غصہ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو اپنی رحمت کے خزانے بہا دے اور اللہ چاہے تو سزا کا کوڑا اپنی مخلوق پہ برسا دے۔ سزا سے بچنے کا واحد طریقہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی صرف اللہ کی اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی اور اللہ کے سوا کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ ہم اللہ کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد مانگیں گے، آپ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کل کے درس میں تشریح اور عبادت کی تفصیل، ایاک نعبد کی تشریح اور تفسیر آ گئی تھی۔ آج ہم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ مختصراً دو باتیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے حوالے سے ہیں۔ جب ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں، مثال کے طور پر میں اپنے بیٹے سے مدد مانگ رہا ہوں، میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوں بیٹا میری مدد کرو، ہیلپ می، کون سے کام میں آپ کی ہیلپ کروں، کس چیز میں مدد کروں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کس کام میں مدد مانگنی، کون سی چیز میں مدد مانگنی ہے۔ اللہ سے ہم مانگ تو رہے لیکن کس کام میں مدد مانگ رہے ہیں، کس چیز میں مدد مانگ رہے ہیں، اس کام کو، اس چیز کو اللہ رب العزت نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہائی لائٹ نہیں کیا، اس کی صراحت نہیں کی، اشارہ کر دیا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہر کام میں۔ کسی بھی کام کو ہائی لائٹ نہ کرنے کی لاجک یہ ہے کہ ہر کام میں اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ایسا نہیں جو ہم اپنی طاقت سے، اپنے زور بازو سے کر سکیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر وقت اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہر چیز میں اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، ہر کام میں اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، ہر چیز میں اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے، مخلوق سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ کسی انسان سے، کسی مخلوق سے، کسی چیز سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی کا معنی ہے اے اللہ آپ دکھا دیجئے، اہدی کا معنی ہے اے اللہ آپ ہدایت دے دیجئے، آپ دکھا دیجئے، اہدنا آپ ہمیں ہدایت دے دیجئے۔ الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو،
صراط کہتے ہیں راستے کو، المستقیم سیدھا، المستقیم سیدھا راستہ، استقامت والا راستہ، مستقیم راستہ، درست اور صحیح راستہ، رائٹ وے کا مجھے بتا دیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیجئے، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ یہ دعا ہوگی، دعا کا مضمون یہ ہوگا، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں۔ ہدایت کی دعا، دیکھیں ایک مخلوق ہدایت دیتی ہے، ایک اللہ ہدایت دیتی ہے۔ اللہ کی ہدایت اور طرح کی ہوتی ہے، مخلوق کی ہدایت اور طرح کی ہوتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اب دکھانے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ جو سیدھا راستہ ہے ہمیں بتلا دیں، کون کون سے راستے سیدھے ہیں، کہاں مڑنا ہے، کہاں جانا ہے، منزل کہاں ہے، راستہ کیسا ہے، اتار چڑھاؤ کہاں پر ہے، نشیب و فراز کہاں پر ہے، آپ ہمیں ذرا راستہ بتا دیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ دوسرا مضمون یہ ذہن میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یعنی ہمارا ہاتھ پکڑ کے اے اللہ ہم تو ان راستوں میں بھٹک جائیں گے، ہمیں راستے معلوم ہونے کے باوجود تب بھی ہم راستہ بھٹک جائیں گے، ہم شیطان کی باتوں میں آ جائیں گے، ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے، اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، یعنی ہمارا ہاتھ پکڑ کر اے اللہ ہمیں منزل تک لے جائیے، اے اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت تک لے جائیے، اے اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں صحیح ایمان عطا فرما دیجئے۔ یہ دعا ہے۔ ہم جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر آپ ہمیں صراط مستقیم پر خود لے کر چلے۔ کچھ لوگوں سے آپ نے، میں جا رہا ہوں جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن، میں وہاں جانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ایک ساتھی سے، میں نے خالد بھائی سے کہا خالد بھائی ذرا مجھے راستہ بتائیں گے، میں نے بن نوری ٹاؤن جانا ہے، میں کیسے بن نوری ٹاؤن جاؤں؟ انہوں نے مجھے روڈ پہ کھڑے ہو کے راستہ بتانا شروع کیا۔ آپ پہلے یہاں سے جائیں روڈ پر، روڈ سے آپ سیدھا جائیں گے، پل نہیں چڑھیں گے بلکہ دائیں ہاتھ پر جو روڈ موڑا ہے آپ سیدھا جائیں، پھر آگے پل آتے جائیں گے۔ وہ پورا راستہ انہوں نے مجھے بتایا بن نوری ٹاؤن جانے کا۔ دو احتمال ہیں، یعنی دو چیزیں ہوں گی ابھی میرے ساتھ، یا تو یہ ہوگا کہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہوں اور جیسے اس نے راستہ بتایا میں غلط فہمی کی وجہ سے گولی مار میں کہیں اور چلا گیا، کسی اور جگہ مڑ گیا، اور بجائے بن نوری ٹاؤن جانے کے میں لسبیلا پہنچ گیا، بنارس پہنچ گیا، ہب چوکی پہنچ گیا، راستہ بھٹک گیا۔ یا ہو سکتا ہے جیسے اس نے بتایا میں ویسے چلتے چلتے بالکل بن نوری ٹاؤن پہنچ جاؤں۔ یہ جو راستہ بتانے کا خالد بھائی کا طریقہ ہے، اس میں بھٹکنے کا احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے میں گولی مار میں راستہ بھول جاؤں، جیسے اس نے بتایا تھا میں نے سمجھا، میں نے سمجھ لیا ہے، لیکن جب چلنا شروع کیا تو مشکل لگنے لگا، میں بھول گیا راستہ، میں بھٹک گیا راستہ۔ ایک دوسرا طریقہ ہے، میں نے خالد بھائی کو چھوڑ کر میں نے عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ ذرا راستہ بتاؤ مجھے، بن نوری ٹاؤن جانا ہے۔ تو عبداللہ نے کہا ارے بھائی کیا راستہ پوچھتے ہو، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ عبداللہ بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی سواری پر بٹھایا اور مجھے لے کر گئے بالکل بن نوری ٹاؤن کے دروازے پر، لے جا کر کہا یہ ہے بن نوری ٹاؤن۔ اس میں راستہ بھٹکنے کا، گمراہ ہونے کا احتمال نہیں ہے کہ میں گولی مار میں کہیں ادھر ادھر بھٹک جاؤں، کوئی احتمال نہیں۔ تو خالد بھائی نے جو راستہ بتایا تھا وہ اتنا اچھا طریقہ نہیں تھا راستہ بتانے کا، اس میں بھٹکنے کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے میں بھٹک جاؤں۔ لیکن جیسے عبداللہ نے راستہ بتایا مجھے، اس میں بھٹکنے کا احتمال نہیں ہے کیونکہ خود وہ مجھے لے گئے۔
تو جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے خالد نے راستہ بتایا تھا آپ ویسے بتا دیجئے، نہیں، اے اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں، آپ ہمارا بازو پکڑ لیں، اے اللہ آپ ہمیں پکڑ کر، ہمیں اٹھا کر، اے اللہ آپ ہمیں منزل تک پہنچا دیجئے، آپ ہمیں آخرت تک پہنچا دیجئے، قبر تک پہنچنے میں یا اللہ جو رکاوٹیں اور شیطان کی گمراہیاں ہیں ان تمام چیزوں سے اے اللہ آپ ہمیں بچاتے بچاتے، ہماری مدد کرتے کرتے اے اللہ آپ ہمیں قبر تک پہنچا دیں، موت تک ہماری پوری زندگی میں اے اللہ آپ ہمارے ہاتھ کو تھام لیں۔ اگر اللہ یہ دعا قبول فرما لے انشاءاللہ تعالی کوئی انسان جو یہ دعا کرنے والا ہے اگر اس کی دعا قبول ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں آدمی کا اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تو ہدایت کا مطلب یہ ہے، ہماری عربی کے اندر دو جملے بولے جاتے ہیں، چلے وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ ہدایت کا مطلب ایصال الی المطلوب، مشکل ہے یہ، میں نے آپ کو مثال سے ویسے سمجھا دیا ہے پورا، یہ اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب، ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچانا۔ اراءۃ الطریق صرف راستہ بتانا۔ ہدایت کے دو معنی ہیں یہ، پہلا معنی ہے منزل تک خود چھوڑائیں اور دوسرا معنی ہے صرف راستہ بتا دیں۔ ہم جب اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں یا جب اللہ ہدایت دے رہا ہوتا ہے تو یہ پہلا مطلب مراد ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا، ہمیں خود پکڑ کے اللہ منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، کیا مطلب؟ اے اللہ آپ ہمیں منزل مقصود تک خود پہنچا دیجئے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے علاوہ مخلوق ہادی ہے، وہ بھی ہدایت دینے والے ہیں، لیکن ان کی جو ہدایت ہے وہ صرف راستہ بتائیں گے، چلنا آپ کو خود پڑے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستہ بتائیں گے کہ ایسے چلیں، ایسے چلیں، ایسے چلیں، راستہ بتائیں گے۔ صحابہ ہمیں راستہ بتائیں گے، قرآن ہمیں راستہ بتائے گا، حدیث ہمیں راستہ بتائے گی، عالم ہمیں راستہ بتائے گا، مبلغ ہمیں راستہ بتائے گا، لیکن منزل تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ راستہ تو بہت سارے لوگ بتا سکتے ہیں مخلوق میں، لیکن راستہ بتانا مخلوق کا کام ہو سکتا ہے، منزل تک پہنچانا مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہمیں منزل تک پہنچائے گا۔ تو اس لیے ہر جگہ ہر کام کے اندر آپ کو چاہیے کہ یہ دعا کرتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صرف نماز میں یہ دعا نہیں کرنی، بلکہ ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر کام کو شروع کرتے وقت میں یہ دعا کریں، اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں۔ کھانا پکا رہے ہیں، کھانا پکاتے وقت بھی اہدنا الصراط المستقیم، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تب بھی اہدنا الصراط المستقیم، نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اہدنا الصراط المستقیم، دکان کھول رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر جگہ پر ہم صراط مستقیم مانگتے رہیں اللہ سے۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، ہم روزانہ دن میں کئی مرتبہ ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میں کہیں کسی مشکل میں پھنس گیا، اپنے دوست کو اپنے والد کو کہہ رہا ہوں ہیلپ می، میری مدد کیجیے۔ ایک دوسرے سے جو تعاون مانگتے ہیں، یہ تعاون کہیں شرک تو نہیں ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے سے جو مدد مانگنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، کیا یہ جائز نہیں ہے؟ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں آ رہا ہے صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہم تو دوسروں سے بھی مدد مانگتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، استاد سے، شاگرد سے، مخلوق سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں الماری بنوانی ہے، الماری بنانے کے لیے ہم صانع کو بلائیں گے،
کارپینٹر کو بلائیں گے کہ ہمارے لیے الماری بنا دو، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ دیکھیں، مدد مانگنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ استعانت، مدد مانگنا، اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو انسان کے دائرہ اختیار میں داخل ہے، انسان کا جو اختیار کا دائرہ ہے، انسان کی جو طاقت کا دائرہ ہے، اگر وہ کام انسان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، اس کی دائرہ طاقت میں آتا ہے، عام طور پر انسان اپنی طاقت اور اپنے اختیار سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، دائرہ اختیار میں جو کام آتے ہیں ان کاموں میں ایک دوسرے سے مدد لینا یہ جائز ہے۔ اور ایسے کام جو انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے بلکہ دائرہ اختیار سے بالا تر ہیں، دائرہ اختیار سے اونچے ہیں، دائرہ اختیار سے آگے کی کام ہے، آگے کی چیزیں ہیں، ان کاموں کے اندر انسانوں سے مدد مانگنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ ایک استعانت، ایک مدد ہم مانگتے ہیں ایسے کاموں کے اندر جو انسان کے، وہ کام جو انسان کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ اس کو میں نے لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے آ رہا ہے، ما تحت الاسباب، یعنی جو اسباب کے دائرے میں کام ہوتے ہیں، جو اسباب کے تحت کام ہوتے ہیں، دائرہ اختیار کے تحت کام ہوتے ہیں، ان کاموں کے اندر ہم ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر دائرہ اختیار سے اوپر ہیں، بالا تر ہیں، ما فوق الاسباب ہیں، اس اسباب کے دائرے میں وہ آتے ہی نہیں ہے کام، بلکہ اسباب کے دائرے سے باہر کی چیز ہے، اوپر کی چیز ہے، اس کام میں، اس چیز میں مخلوق سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ مثال کے طور پر میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ میری طبیعت دیکھ لے، میری طبیعت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہاتھ دکھائے، میں نے ہاتھ دکھایا، انہوں نے نبض چیک کی، تھرمامیٹر لگا کے بخار چیک کیا، چیک اپ کرنے کے بعد مجھے دوائی لکھ کر دے دی۔ میں اب ڈاکٹر کے پاس مدد مانگنے گیا ہوں، اپنے علاج کے لیے گیا ہوں، تو میں نے ڈاکٹر سے کہا آپ مجھے دوائی لکھ کر دے دیجئے، آپ مجھے میڈیسن لکھ کر دے دیجئے، میرے علاج کے لیے، میری صحت کے لیے جو میرے لیے کارآمد اور مفید دوائی ہے، صحت افزاں دوائی ہے، وہ مجھے لکھ کر دے دیں۔ ڈاکٹر نے لکھ کر دی، میں نے جا کے میڈیکل اسٹور سے دوائی لی، گھر آ گیا، کھا رہا ہوں۔ اب میں نے جو ڈاکٹر سے مدد مانگی ہے یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ استعانت اور مدد مانگنا ما تحت الاسباب ہے۔ میڈیسن لکھ کر دینا، کسی کو دوائی کے بارے میں علم دینا، کسی کو دوائی کے بارے میں خبر دینا، انفارمیشن دینا، لکھ کر دے دینا، یہ انسان کے دائرے اختیار میں ہے۔ اس لیے اگر اس کام میں کسی سے مدد مانگ رہے تو ٹھیک ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے میں نے کہا آپ میرا علاج کر لیں اور مجھے لکھ کر دے دیں صحت، مجھے زندگی لکھ کر دے دیں، مجھے میری صحت لکھ کر دے دیں، میں آپ سے صحت مانگتا ہوں، میں آپ سے زندگی مانگتا ہوں، تو زندگی دینا، صحت دینا، موت دینا، بیماری دینا، یہ اللہ کے کام ہے، یہ ما فوق الاسباب ہے، یہ انسان کے دائرے اختیار میں، ڈاکٹر کے دائرے اختیار میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس کسی کو زندگی دینے کی طاقت نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس کسی کو صحت دینے کی طاقت نہیں ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر زور لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، دنیا بھر کی میڈیسن، علاج دنیا بھر کی سائنٹسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی صحت نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے بیٹھے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ تو جو چیزیں ڈاکٹر کے دائرے میں ہیں، ڈاکٹر کے دائرے میں آتی ہیں، اس کے اختیار میں آتی ہیں، تو ہم اس میں ڈاکٹر سے ہیلپ لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ جیسا کہ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی، اے مسلمانوں نیکی میں اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، نیکی میں اور تقوی میں
ایک دوسرے کے معاون بنو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں اور سرکشی میں اور بغاوت اور سرکشی میں، اللہ کے سامنے نافرمانی میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرو۔ تو پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ ہم نیکی میں تعاون کر رہے ہیں، تقوی میں تعاون کر رہے ہیں، اچھے کاموں میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اچھے کاموں میں اس کے دست بازو بن رہے ہیں، اس کی طاقت بن رہے ہیں، اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید کا حکم ہے، جائز ہے۔ اگر میں کسی پیر صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میں نے پیر صاحب سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کر لیں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے کی دولت سے نواز دیں، جیسے میری بیٹی نہیں ہے، بیٹے ہی ہیں سارے، تو میں کسی پیر صاحب کے پاس گیا اور میں نے پیر صاحب سے، نیک آدمی تھے، متقی پرہیزگار تھے، عالم تھے، متقی تھے، بڑے بزرگ تھے، میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، میرے 3 بیٹے ہیں، بیٹی نہیں، آپ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مجھے بیٹی دے دیں۔ تو دعا کرنا یہ انسان کے دائرے اختیار میں آتا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، یہ دعا ہے۔ دعا کرنا یہ میرے دائرے اختیار میں، میرے دائرے قوت میں آتا ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ جائز ہے، میں کسی سے یہ تعاون لے رہا ہوں۔ لیکن اگر میں نے اعوذ باللہ کسی حضرت کے پاس، کسی پیر صاحب، کسی بڑے بزرگ کے پاس جا کر، کسی اللہ کے ولی کے پاس جا کر یہ کہا اے اللہ کے ولی مجھے اولاد دے دے، مجھے بیٹی دے دے، مجھے بیٹا دے دے، تو ظاہر سی بات ہے بیٹا دینا، بیٹی دینا، اولاد دینا یہ اللہ کے کام ہے، مخلوق کے کام نہیں ہے، یہ انسانی دائرے اختیار سے اوپر کی چیز ہے، انسانی دائرے اختیار کے اندر نہیں آتا۔ یہ کسی کو اولاد دینا یہ اللہ کے کام ہے، مخلوق کے کام نہیں ہے۔ لہذا اگر میں نے کسی سے یہ کہا کہ آپ مجھے اولاد دے دیں، مجھے بیٹا دے دیں، مجھے بیٹی دے دیں، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ استعانت حرام ہے، شرک ہے۔ اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی مدد مانگ سکتے ہیں اور کون سی نہیں۔ لا علمی میں، جہالت کے اندر آ کر ہم مزاروں میں جا رہے ہیں، کسی اللہ والے کی قبر میں جانا جائز ہے، کسی اللہ والے کی قبر پہ جا کر ایصال ثواب کرنا، دعا کرنا، قرآن پڑھنا یہ جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر ایسے چلا دے کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دے، آمین آمین۔